السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين۔ ہر قسم کی تعریف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو یہاں پر مل بیٹھنے کی توفیق عنایت بخشی ہے، اور بے شبہ درود و سلام کا سر چشمہ نازل ہو تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ سید العرب والعظم نبی معظم رسول محتشم سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کے ہر قول اور فعل ہمارے لیے قابل عمل اور دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کلام مقدس کی ایک بڑی ہی عظیم آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس مناسبت سے آج کا عنوان ہے، آج کا موضوع ہے تکبر کا انجام۔ آپ سبھی جانتے ہیں، اس سے پہلے آپ کے سامنے تکبر کی تباہ کاریاں، اس مناسبت سے بہت ساری باتیں پیش کی گئی تھیں، اور اس کے اندر یہ بتایا گیا تھا کہ تکبر ہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے پہلے سابقہ قوموں کو تباہ اور برباد کیا ہے، تباہ اور برباد کیا ہے۔ اور تکبر ایک ایسی بری لت اور ایک ایسی بری بلا ہے جس سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے، اور آخرت میں اس کا جو خسارہ ہے، اس کا جو نقصان ہے، جو بڑی بھیانک ہے اور بڑا ہی برا ہے۔ اس لیے ہم ذرا اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ تکبر کی وجہ سے اس کا جو نقصان ہونے والا ہے، اس کا جو انجام ہونے والا ہے، اس سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، ہم اس کو جانیں، اس کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے۔ جی، بہت سارے لوگ یہی سمجھ بیٹھے ہیں کہ بھائی صرف نماز ہی پڑھ لیں تو ہماری گاڑی نکل جائے گی، یا رمضان کا روزہ رکھ لیں تو شاید ہماری آخرت کی بگڑی بن جائے گی، یا اسی طریقے سے چھوٹے چھوٹے نیکی اور بر کے کچھ کام کر لیں
تو شاید ہم بچ جائیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، یاد رکھیے تکبر ایک ایسی بری چیز ہے، ایک ایسی بری بلا ہے جو تمام نیکیوں کو جس طریقے سے روندا سمجھتے نا، لکڑیوں کو جو پالش کرتے ہیں، روندتے ہیں، اس کو لیول کرتے ہیں تو روندا چلانا پڑتا ہے، اسی طریقے سے تکبر ایک ایسی بری چیز ہے جو تمام اعمال اور نیکیوں پر روندا چلا کے چھوڑ دیتے ہیں، روند کے چھوڑ دیتے ہیں۔ کیا کوئی انسان یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی نیکیاں اڑ جائیں؟ کیا کوئی آدمی، کوئی نوجوان، کوئی خواتین یہ پسند کر سکتے ہیں؟ کوئی عورت یہ پسند کرے گی کہ ہمارے نیکیاں اڑ جائیں، ہمارے جو ہے حسنات ختم ہو جائیں؟ نہیں، کوئی بھی آدمی اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ تکبر، جس کو دوسرے الفاظ میں نے کئی طریقے سے اس سے پہلے بتا چکا ہوں، گھمنڈی، جس کو ہم غرور بھی کہتے ہیں، یا دوسرے الفاظ میں ہم اس کو تکبر کہتے ہیں، یا پھر اسی طریقے سے پراؤڈ کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے سب ساری چیزیں ہیں، کبر، عظمت، کبریائی، حمد، بڑائی، بزرگی، یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور کسی کے لیے اللہ اس کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے تکبر عام طور پر مردوں کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور عورتوں کے اندر بھی پائی جاتی ہے وہ چیز، جی۔ اور جو جتنا خوبصورت بننا چاہتا ہے یا جو جتنا خوبصورت ہے، اتنی ہی زیادہ اس کے اندر تکبر، گھمنڈ، پراؤڈ، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں۔ آئیے کل ملا کر کے ہم دیکھیں گے کہ تکبر سے کیا نقصان ہونے والا ہے، کبر سے کیا نقصان ہونے والا ہے۔ یقیناً وقت کا ایک اہم موضوع ہے، وقت کا ایک اہم تقاضا ہے کہ ان چیزوں سے ہم ضرور بچنے کی کوشش کریں، تاکہ آخرت کے دن ہمارے لیے نقصان کے باعث نہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر بڑی عظیم پیغام دیا ہے۔ کافروں کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں کو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، چلو جہنم کی طرف، جہنم کے دروازے کی طرف، جہنم کے چوکھٹ کی طرف اس کو ہانکا جائے گا، بھگایا جائے گا، یہاں تک کہ اس دروازے جہنم خالدین فیہا، اور پتہ ہے آپ کو، قیل ادخلوا، اس کو کہا جائے گا کہ یہ ہے تمہاری جگہ، ابواب جہنم خالدین فیہا، جی یہ وہ دروازے ہیں، یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر تمہیں داخل ہونا ہے، جہاں پر تمہیں رہنا ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ جی وہ ٹھکانہ بہت برا ہے، وہ جگہ بہت بری جگہ ہے۔ فَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، یہ متکبروں کی ٹھکانہ ہے، متکبرین کی رہائش ہے، یہ تکبر کرنے والے لوگوں کے لیے جگہ ہے۔ یہ سوچئے ذرا کہ صرف تکبر کی وجہ سے، انا کی وجہ سے، گھمنڈی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو کیا کیا؟ جہنم جیسی بری جگہ کے اندر ہانک دیا، سب کو جھونک دیا۔ تو پتہ چلتا ہے قرآن مجید کی روشنی میں کہ تکبر کرنے والوں کا جو انجام ہے، وہ آخری انجام، آخری رزلٹ جو ہے وہ جہنم ہے۔ جی کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت
اس کو جہنم کے اندر جھونک دے گا۔ میرے بھائیوں، عبرت حاصل کرو۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی اس آیت میں یہ واضح فرما دیا کہ تکبر ایک بہت ڈینجرس ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اور ایک جگہ فرمایا ہے۔ دیکھیے، اکثر لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ دعا نہیں کرتے ہیں، جی دعا نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک گھمنڈ ہے۔ بس نماز پڑھ لی ختم۔ میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھاؤ، دعا کرو، اللہ سے مانگو، اللہ سے رو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو، آنسو بہاؤ رب کے سامنے۔ یہاں جو آنسو بہائیں گے تو وہاں آنسو بہانے سے بچ جائیں گے۔ اگر یہاں آنسو نہیں بہا سکتے، نہیں بہائیں گے، تو وہاں پر خون کا آنسو بہائیں گے۔ کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ اللہ اکبر! کیا کہا رب العزت؟ دیکھو، وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي اسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تیرا پروردگار کہہ رہا ہے، ہمارا اور آپ کا رب کہہ رہا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي، مجھ سے دعا کرو۔ کیا کرو؟ مجھ سے مانگو، دعا کرو، مجھ سے دعا کرو۔ ان الذین، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے کتراتے ہیں، میری عبادت سے، مجھ سے مانگنے سے کبر کرتے ہیں، پراؤڈ کرتے ہیں، گھمنڈی بن جاتے ہیں، اللہ نے فرمایا سیدخلون جہنم داخرین، ہم اس کو رسوا کر کے اور ذلت کر کے جہنم میں ڈالیں گے۔ گویا کہ دعا نہ کرنا اور اس سے اعراض کرنا، اس سے پیٹھ پھیر لینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو رسوا کر کے جہنم کے اندر ڈالے گا۔ یہ اس کا انجام ہے، یہ اس کا پوزیشن ہے۔ میرے بھائیو، وقت نکالو، اور وقت نکال کر کے رب کو خوش کرنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاؤ، رو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیٹ پھیر لینا اور یہی تکبرانہ انداز ہمارے لیے جہنم کے باعث نہ بن جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ بہت برا ٹھکانہ ہے، خود اللہ نے اس کو بنایا، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا عذاب مہین، یہ رسوا کن جگہ ہے۔ کہیں پر فرمایا عذاب علیم، یہ بڑے بھیانک جگہ ہے۔ کہیں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا عذاب عظیم فرمایا ہے۔ اللہ نے خود بیان کیا ہے، خود بنایا ہے، اور خود اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف الفاظ سے نوازا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اور آپ کو اس سے بچنے کی کوششیں ہونی چاہیے۔ آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، بڑی اچھی حدیث ہے۔ جہنم کے اندر، جہنم اور جنت میں دونوں کے اندر کیا ہوا؟ تکرار ہوا، جس کو ڈسکس بولتے ہیں نا آپس میں۔ جہنم میں، جہنم اور جنت دونوں کے اندر کیا ہوا؟ دونوں کے اندر بحث بازی ہوئی، تکرار جس کو بولتے ہیں، بحث و مباحثہ۔ جنت نے کہا دوزخ سے، جنت نے کہا دوزخ سے، جہنم سے، کہ یقیناً میرے اندر اچھے لوگوں کو ڈالا جائے گا، اچھے لوگوں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اللہ رب العالمین کی مہربانی کا گھر ہوں۔ جہنم نے کہا میرے اندر جو ہے متکبرین، گھمنڈی، تکبر کرنے والوں کو ڈالا جائے گا، کیونکہ میں اللہ رب العالمین کا غضب اور اس کی ناراضگی کا
گھر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے، رب نے کہا جنت سے میں تیرے ذریعے سے یقیناً میں اچھے لوگوں کو اس جنت کو بھر دوں گا، اور جہنم سے کہا کہ میں تیرے ذریعے سے میں اس کے اندر تمام متکبرین اور ایسے گھمنڈی ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں اور تیرے اندر بھی تجھے بھی میں بھر دوں گا اور فل اپ کر دوں گا، اور دونوں کا بھر دینا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا جنت کو بھرنا یہ میری ذمہ داری ہے، جہنم کو بھرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم کے اندر ایسے متکبرین کے ذریعہ سے اس کو فل اپ کر دے گا اور بھر دے گا۔ میرے بھائیوں، پتہ چلتا ہے کہ تکبر ایک بہت بری بلا ہے، بہت خطرناک ہے، اس لیے اس کا آخری رزلٹ اور اس کا آخری جو انجام ہے وہ یہی ہے کہ اس انسان کو جہنم کے ایندھن بننا پڑے گا اور جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں چند احادیث اس روشنی میں، اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کی راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ ایسے ہوں گے، 3 لوگ جن سے اللہ تبارک و تعالی نہ پاک کرے گا اس کو، نہ ہی اللہ رب العالمین اس کی طرف دیکھے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے اوپر عذاب علیم، خطرناک جو ہے عذاب کے اندر اس کو مبتلا کر دے گا۔ وہ کون ہوں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا شیخ زانن، شیخ زانن۔ غور کیجئے گا، 3 لوگوں میں سے پہلا آدمی وہ ہوگا جو بوڑھا ہے، بوڑھا ہونے کے باوجود بھی زنا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لوگ اس معاملے میں آج بہت قسم کے اس میں لت پت ہیں، اس گناہ کے اندر مختلف قسم کے لوگ ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ سب کو بچائے اور سب کی حفاظت فرمائے۔ جی نہیں چھوڑے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العالمین اس آدمی کے اوپر اللہ اس کو پاک کرے گا، نہ اس سے بات کرے گا، اس کے اندر بڑے خطرناک عذاب طاری کر دے گا۔ شیخ زانن، کون سا؟ بوڑھا شخص، بوڑھا زانی، بوڑھا آدمی جو زنا کرتا ہے، زنا کرنے والا۔ جی، اور اسی طریقے سے دوسرا آدمی وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ۔ جی، جھوٹی بات بول بول کر کے بادشاہت کو قائم رکھتے ہیں، بادشاہت کو قائم رکھتے ہیں۔ جی، جھوٹا بادشاہ جو ہوتا ہے اللہ رب العالمین اس بادشاہ کو بھی نہیں چھوڑے گا۔ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بڑا آدمی ہے تو چھوڑ دے گا؟ نہیں، آدمی کا بڑا ہونا، آدمی کا گورا ہونا، آدمی کا اچھا رہنا مانا نہیں، آدمی کا نیک ہونا، آدمی کے اندر تقوی کا ہونا، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہونا، یہ شرط ہے۔ جی، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ، جھوٹی باتیں بول بول کر کے اپنی بادشاہت کو چمکاتے رہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ملک کے اندر ہے، جھوٹوں کی تھیلی ہے۔ جی، کوئی بھی پلان پاس کرنا ہوتا ہے، کوئی بھی اسی طریقے سے تنظیم یا اسی طریقے سے بھی کوئی بھی اسکیم پاس کرنا ہوتا ہے، جھوٹے بات چھوڑ دیے۔ جی، اب مرے دم تک وہ ہوتا نہیں۔ اللہ اس کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا اللہ تبارک و تعالی۔ جی، تو دوسرا ہو گیا۔ تیسرا وعائل متکبر، جو اصل بات کہنے کا ہے وہ یہی ہے۔ جی، اس حدیث کے اندر جو 3 بنیادی پوائنٹ ہیں اس میں سے تیسرا پوائنٹ اپنے کام کے ہیں اور اپنے مضمون کے اعتبار سے ہیں۔ وعائل متکبر، وہ فقیر جو مانگتا بھی ہو
اور تکبر بھی کرتا. فقیر کون سا فقیر؟ جو مانگتا بھی ہو اور تکبر بھی کرتا، پراؤڈ کے ساتھ، گھمنڈ کے ساتھ. دیکھیں بعض فقیر بھی ہوتا نا، اب بسا اوقات کسی آدمی کے پاس کچھ بھی ہے تو دے دیا. اب وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد آدمی کو دیکھتے ہیں، ارے آدمی دیکھے تو اتنا بڑا لمبا چوڑا ہے، 2 ہی روپیہ دیا کیا ہے نا، اگر ضرورت ہے تو مجھ سے لے لو. بعض لوگ ایسے بھی بولنے والے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا. بعض لوگ ایسے بھی فقیر ہیں، اگر تمہاری ضرورت ہے تو بولو میں دیتا ہوں، تم نہیں دے سکتے میں دیتا ہوں. اب یہ سب کیا ہوا؟ اترانا ہوا نا، یہ سب کیا ہوا؟ تکبر کرنا ہوا. جی تم مانگتے بھی ہیں اور تکبر بھی کرتے ہیں، گھمنڈ بھی کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں لوگوں کو اللہ نہیں چھوڑے گا. پھنس گئے، گیا کام سے. کون؟ بوڑھا آدمی جس کو ہم اور آپ بزرگ بزرگ کہتے ہیں نا، وہ بزرگ ماشاءاللہ بزرگ نہیں ہیں. جی ہاں، ہمارے ہندوستان کے کئی سارے واقعے ہیں، اب بولے تو پھر الگ بات ہو جاتی. سارے بزرگ، سارے بابا جی گبن کر کے ہیں اور گھپلے میں ہیں. معلوم ہے کہ نہیں؟ سارے نوجوانوں کو معلوم ہے. جی ہر دن آئے دن یوٹیوب فیس بک اس میں اس میں آتے رہتے ہیں ان لوگوں کی اپنی چال. تو لہذا ایسے بزرگوں سے ذرا جتن رہنے کی ضرورت ہے نا. ایسے بزرگوں سے، ایسے بوڑھوں سے جتن رہنا ہے. جی دوسرا بادشاہ کے بارے میں. تیسرا ایسے متکبر فقیر. اللہ رب العالمین تینوں کو نہیں چھوڑے گا. تو اس کا آخری رزلٹ اور اس کا آخری انجام یہی ہوتا ہے کہ جس آدمی کے اندر چاہے وہ بھیک مانگنے والا بھی کیوں نہ ہو اور اس کے اندر بھی تکبر ہو، تو اس کا انجام یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نہ اس کو پاک کرے گا، نہ اس کے اندر دیکھے گا، اس کے اندر دردناک عذاب طاری کر دے گا. کس وجہ سے؟ تکبر کرنے کی وجہ سے. بات سمجھ آ گئی نا؟ تکبر کرنے کی وجہ سے. میرے بھائیوں، حضرت نوح علیہ السلام بڑی پوائنٹ کی اور بڑی بنیادی بات ہے. حضرت نوح علیہ السلام سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک بڑی لمبی مدت والی عمر اللہ رب العالمین نے دیا تھا. بڑی لمبی عمر اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی تھی. لیکن جب ان کا موت کا وقت قریب آیا، موت کا وقت جب قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت فرمائی تھی، وصیت کیا تھا. اپنے بیٹے کو وصیت کیا تھا. ایسا کرنا بھی چاہیے. ایک انسان جو عقل مند ہوتے ہیں، دوراندیش ہوتے ہیں، اپنے بیٹوں کو، اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے ہیں. کرنا بھی چاہیے. جی ضروری ہے. اگر نصیحت نہیں کریں گے تو اور بگڑ سکتے ہیں اور بگڑتے بھی ہیں. نصیحت کیا کیا؟ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کہ میرے بیٹے یاد رکھو، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ 7 آسمان اور 7 زمینوں کو، 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری نکلے گا. اور اس کے بعد بیان کرتے ہوئے انہوں نے جو آخری نصیحت کی تھی کہ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، میں تمہیں منع کرتا ہوں، میں تمہیں یہ وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں یہ تعلیم اور تمہیں یہ تاکید کرتا ہوں کہ میرے بیٹے شرک نہ کرنا، والکبر، اور کبھی بھی کبر نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا. بات سمجھ آئی نا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا کہ میں تمہیں 2 چیزوں کا حکم دیتا ہوں اور 2 چیزوں سے روکتا ہوں. اور 2 چیزیں جن سے روکا تھا اپنے بیٹے کو، وہ 2 چیز کیا تھی؟ وَأَنْهَاكَ عَنِ الشِّرْكِ وَالْكِبْرِ، شرک سے روکا اور کبر سے روکا. تو گویا کہ پتہ چلتا ہے شرک ایک ایسا بھیانک ہے جو سارے نیکیوں کو پامال کر کے رکھ دیتے ہیں.
اور کبر ایک ایسا روندا ہے جو سارے نیکیوں کو روند کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کا آخری انجام جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ کبر کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی ناراضگی کو مول لیتا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کبر عام طور پر گھمنڈ، انسان کبھی کبھی مال میں گھمنڈ کر لیتا ہے، خوبصورتی میں گھمنڈ کر لیتا ہے، کبھی اپنا اسٹیٹس کے اعتبار سے گھمنڈ کرتا ہے، کبر کرتا ہے، کبھی انسان اسی طریقے سے اپنے لیول کے اعتبار سے بھی گھمنڈ اور تکبر کے اندر پھنس جاتا ہے آدمی، نہیں اس کا لیول ایسا، ہمارا اور اس کے اندر تال میل نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ دین اسلام کے اندر نہیں ہے، دین اسلام یہ نہیں کہتا ہے۔ اسی لیے آپ کو پتا ہوگا ان تمام چیزوں کو ختم کرنے کے واسطے آپ مسجد میں بھی دیکھو، مسجد نبوی میں بھی جا کے دیکھو، مسجد حرم میں بھی جا کے دیکھو، وہ اپنے گھر کا ارب پتی خرب پتی ہوگا، لیکن جب صف میں کھڑے ہوتے ہیں یہ ایک معمولی آدمی اس کے بازو میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لے گا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بند رہا نہ کوئی بند نواز، سب برابر، سب یکساں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے تو ایک الفاظ کے ذریعہ سے تمام چیزوں کو ختم کر دیا ہے، اونچ نیچ کا جو معاملہ ہے اس کو ختم کر دیا ہے۔ کس الفاظ کے ذریعہ سے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بس کوئی اونچ کوئی نیچ نہیں، سب سے بڑے معزز، سب سے بڑے باعزت وہ آدمی ہیں جس کے اندر جتنی تقویٰ ہو، للہیت ہو، اللہ کے پاس اس کو اتنی ہی بڑی عزت ہے، جی اتنی بڑی عزت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، تکبر سے بچو، تکبر ایک بڑی خطرناک چیز ہے۔ کبھی انسان اپنے لباس میں بھی تکبر کر لیتا ہے، اپنے ٹھاٹ باٹ میں بھی تکبر کر لیتا ہے، نہیں کبھی کٹنگ میں، کبھی سیٹنگ میں۔ جی آج دیکھیے ہمارے نوجوانوں کو آئیڈیل بنے ہوئے ہیں، کس کا آئیڈیل؟ لچوں کا، لفنگوں کا آئیڈیل بنے ہوئے۔ کپڑے میں دیکھو جگہ جگہ پیون کاریاں، ارے وہ غریبی کی وجہ سے اگر ویسا پہنتے تو شاید آپ متقی بن جاتے تھے، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود ویسا کرنا ایک تکبر کی علامت ہے، یہ گھمنڈی ہونے کی علامت ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے ابھی تقریباً 6-7 مہینے سے ہمارے نوجوانوں کے حال بہت برا ہو گیا ہے، جی ایسی کٹنگ، اللہ اکبر، جس کو بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیا وہ شریفوں کی علامت ہے؟ کیا وہ نیک لوگوں کی علامت ہے؟ یہ کیا بولتے ہیں اس کو، شرارت لوگوں کی علامت ہے، شریر لوگوں کی علامت ہے، اور یہ گھمنڈی ہونے کی علامت ہے، یہ تکبر ہے، یہ پراؤڈ ہے۔ چاروں طرف سے کٹنگ کرا کے بیچ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور بڑے تو بڑے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی ماں باپ پھنسا دیے ہیں۔ میں کہوں گا وہ بچوں کو نہیں، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ماں باپ کو ہدایت دے، کہو آمین۔ ابھی سے بنا رہے ہیں، پھر جب 10 سال 15 سال 20 سال کا ہو جائیں گے تو پھر رونا رونیں گے، میرا بچہ اچھا نہیں۔ تم اچھے نہیں تھے تو تمہارا بچہ اچھا کیسے بنے گا؟ جی بتاؤ۔ بچوں کو صحیح فریم میں ڈھالنے کی ضرورت ہے، اس کو صحیح تربیت اور صحیح ٹریننگ دینے کی ضرورت ہے، تبھی تو جا کر کے اچھا رہے گا۔ ارے چھوٹا پودا ہے ابھی، اس میں پانی دیں گے، وقت وقت کی اس کی دیکھ بھال کریں گے تو بڑا ہونے کے بعد الحمدللہ آپ کو سایہ دے گا۔ وہ بچہ اگر آپ اچھی طریقے سے اس کو دیکھ ریکھ کریں گے، اس کو تمام برائیوں سے بچائیں گے، ہر قسم کے وباشی اور عیاشی بننے سے اس کو بچائیں گے، تو انشاءاللہ بڑا ہونے کے بعد آپ کے بچہ آپ کے لیے وفادار بنیں گے، نیک بنیں گے۔ ورنہ بڑا ہو کر کے کیا ہوگا؟ وہی کام کریں گے جو لچے لفنگے جو کام کرتے ہیں، فالتو وباش قسم کے لوگ جو کام کرتے ہیں وہی کام کریں گے۔ لہذا بچنا چاہیے ایسے لوگوں کو، اور ایسے بچوں کو، ایسے بڑوں کو، اور ایسے نوجوانوں کو بچنا چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ میرے عزیزوں، تو یقیناً ایک ایسی چیز ہے یہ جسے انسان خسارے میں جا سکتا ہے، نقصان کی طرف جا سکتا ہے، اور جاتا بھی ہے، لہذا ان سے بچنا ضروری ہے۔
اور اس کا جو انجام ہے بھیانک، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست احباب کو اس سے بچاؤ۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی ایسے تکبر کرتے ہیں یا پھر اسی طریقے سے اس تکبر کے اندر رہتے ہیں، اس کا کتنا بھیانک ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین ایسے تکبر کرنے والے لوگوں کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈالیں گے، اوندھے منہ لٹکا دیں گے۔ جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، دونوں چلتے ہوئے مروہ کے پاس دونوں کی ملاقات ہوئی تھی۔ مروہ، صفا مروہ معلوم ہے کہ نہیں؟ مروہ کے پاس دونوں کی ملاقات ہوئی تھی اور دونوں کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ تھے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ۔ ملاقات ہو گئی، تھوڑی دیر تک حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بات چیت کی، اور بات چیت کرنے کے بعد وہ چلے گئے۔ بات چیت کرنے کے بعد وہاں سے چلے گئے وہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہاں بیٹھ کر کے اور زارو قطار رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی آپ روتے کیوں ہو؟ وجہ کیا ہے؟ کیوں روتے ہو؟ کس لیے تم رو رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا، اللہ اکبر، کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے مجھے ایسی بات بیان کیے ہیں، ایسی بات بتائے ہیں جن باتوں کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لڑکے ہیں، مروہ کے پاس بیٹھ کر کے آنسو بہا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کس لیے رو رہے تھے؟ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ انہوں نے کہا تھا ایک جملہ کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا، کبہ اللہ لوجہہ فی النار۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اس آدمی کو اوندھے منہ اللہ رب العالمین جہنم کے اندر ڈال دے گا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بس 4 دن نماز پڑھ لیے، ادھر ادھر مار دیے 4 ٹھونگے، رب خوش ہو گیا، رب کی رضا حاصل کر لی؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر، رائی سمجھتے نا جس کو راغلو بولتے ہیں نا عام طور پر، جی، رائی کے دانے کے برابر بھی اللہ کی قسم کبر ہوگا، اس آدمی کو جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دے گا اللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سنا، صحابی رسول ہے، ہماری اور آپ کی بات کیا ہے بھائی؟ ہم پیر کی دھول کی برابر بھی نہیں ہیں۔ صحابی رسول جب حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے جب یہ جملہ کہا تو بیٹھے بیٹھے وہیں بیٹھ گئے اور رونے لگے، وہیں پر بیٹھ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے جب پوچھا تو اس کی وجہ بیان فرمائی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ایسے کبر سے اور ایسے تکبر اور گھمنڈی بننے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، مردوں میں، عورتوں میں، بچوں میں، خصوصی طور پر فی زمانے نا، آج کے زمانے میں یہ بہت زیادہ ہے میرے بھائی، بہت زیادہ ہے۔ لیول کے اعتبار سے، گیٹ اپ کے اعتبار سے، ہر چیز میں، کھانے پینے کے اعتبار سے، کپڑے کے اعتبار سے، میرے بھائیو اس سے بچنا چاہیے ہر انسان کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک جملہ فرمایا ہے، انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون۔ ایک ایمان والا وہ ہوتا ہے
جو ایمان والے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین کی آیات کو سنتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں اور خوف کھاتے ہیں، اللہ کی پاکی، اس کی حمد، اس کی بڑائی اور اس کی بزرگی بیان کرتے ہیں۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ تکبر والا نہیں ہوتے، گھمنڈی نہیں ہوتے ہیں وہ۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو، یہی سورہ کو جمعہ کے دن فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے۔ جی، وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، جب یہ آیت آپ کے سامنے سے گزرتی سجدے میں گر جاتے تھے۔ اللہ اکبر، اس آیت کے اتنا بڑا پاور ہے کہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ اور جو شیطان ہوتا ہے وہ نہیں، شیطان اسی لیے روتا ہے نا، ایک مومن آدمی جو ہوتا ہے وہ یہی سوچتا ہے، اس کو ایک مرتبہ حکم ہوا تو سجدے میں گر گئے، اور ہم اتنے سنتے رہتے ہیں، ہم اتنے بڑے گھمنڈی ہو گئے، ہم پراؤڈ ہو گئے، فخر والے ہو گئے۔ اس لیے جب وہ سجدے میں گرتے ہیں تو افسوس کرتا ہے، دیکھیے یہ سجدے میں گر گر کر کے اور جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لے رہے ہیں، اور ہم اعراض کر کے، گھمنڈی اور تکبر کر کے، غرور کر کے ہم ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گئے، ہم ہمیشہ کے لیے رسوا پن کا شکار ہو گئے۔ میرے بھائیو، یاد رکھ لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، متا دیا ہے، گھر دیا ہے، کاروبار دیا ہے، پیسے دیا ہے، بنگلے دیا ہے، تو ان چیزوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے اللہ کا وفادار بنو، اللہ کا نیک بنو، بر والا کام کرو، تکبر والا کام مت کرو، گھمنڈی والا کام مت کرو، لیول والا کام مت کرو۔ یہ کام بڑا ڈینجر ہے۔ جتنا آپ تواضع کے ساتھ، نرمی کے ساتھ رہیں گے اتنا اچھا کام۔ اور دیکھیے ایک قاعدہ کلیہ ہے، جتنا تواضع، نرمی کے ساتھ کام بنتا ہے اتنا تکبر اور گھمنڈی اور غرور کے ساتھ وہ کام نہیں بنتا۔ آپ کسی پولیس والے کے پاس آپ چلے جائیں گے، آپ نے غلط بھی کیا ہے، اور آپ ذرا نرمی کے ساتھ بات کریں، اچھے انداز میں بات کریں، شریف قسم کی طرح ہو کر کے بات کریں، اچھے انداز سے کھڑے ہو گئے، سر میرے سے غلطی ہو گئی، ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، تو ممکن ہے آپ کو چھوڑ دے گا۔ لیکن آپ کسی پولیس والے کے پاس جا کے غلطی کر کے ہیرو گیری کریں گے، اداکاری کریں گے، آپ نے غلطی کی، پیچھے کا حصہ 2 منٹ کے اندر لال کر کے رکھ دے گا۔ کرے گا نہیں کرے گا جی؟ پیچھے کا حصہ 2 منٹ کے اندر لال کر دے گا۔ میں ایک دم ریئل بات بتا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ یہ کرشنا پرساد ڈاکٹر ہیں، آرتھوپیڈک ڈاکٹر ہیں، میرے انگوٹھے کا اسی وقت آپریشن ہوا تھا، تو میں گیا تھا، اور ایک نوجوان اٹھا کٹا ایک دم بال وول اچھا تگڑے ہیں، اس کو کس طریقے سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا، بات آئی اس لیے بیان کر دے رہا ہوں میں تاکہ کم سے کم عبرت آ جائے۔ کیسے ایکسیڈنٹ ہوا تھا؟ یہاں سے لے کے یہ حصہ پورا ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چمڑی پورا چھل دیا گیا، پوری چمڑی چھل دیا تھا۔ وہ آدمی اس طریقے سے ایک دم ایسا اکڑ جا رہا، ویسا اکڑ جا رہا، منہ سے ناک سے اس طریقے سے ایک دم کافی افسوس کر رہا ہے۔ تو ڈاکٹر کیا بولا پتا ہے؟ ایسا کرنا بھی ڈاکٹر کو پسند نہیں آیا، اور اس کے بعد اس وقت وہاں پر ایک شکیل نام کا تھا، خواجہ نام کا تھا، کہا خواجہ اس کو 10 منٹ تک اندر مت آنے دو، اس کو ہیرو گیری ختم ہونے کے بعد اس کو اندر آنے دو۔ صحیح بتا رہا ہوں میں۔ تو اس لیے اگر نرمی کے ساتھ رہتے اور تھوڑا اسی طریقے سے عاجزی کے ساتھ جو کام ہوتا، گرمی کے ساتھ اور تکبر کے ساتھ، گھمنڈی کے ساتھ وہ کام نہیں بنتا ہے۔ ایک حدیث بیان کر کے پھر میں انشاءاللہ ختم کروں گا اپنی باتوں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس آدمی کی روح اس حالت میں نکلتی ہے جس کے اندر 3 صفتیں نہ ہو، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، یہ حدیث سن لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس آدمی کی بھی روح ایسی حالت میں نکلتی ہے اگر اس کے اندر 3 کام نہ ہو، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 1 الکبر،
جس کے اندر کبر نہ ہو، گھمنڈ نہ ہو، تکبر نہ ہو اور شریفانہ زندگی گزری ہو، وہ مر گیا انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا، انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ نمبر 2، الدین، جس آدمی کی بھی روح اس حالت میں نکلی ہو، پرواز کر گئی ہو، جس کے اوپر قرض کا بوجھ نہ ہو، جس کے اوپر قرض کا بوجھ نہ ہو، تو انشاءاللہ وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ جس آدمی کی روح اس حالت میں نکلی ہو، اس آدمی کے اندر الغلول، خیانت نہ ہو، امانت میں خیانت نہ ہو، وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے آدمی کی جس کی روح اس حالت میں پرواز کر گئی ہو اور اس آدمی کے اندر 3 صفتیں نہ پائی جاتی ہوں، یہ 3 چیزیں اس کے اندر نہ ہو، دخل الجنہ، جنت میں داخل ہوگا۔ الکبر، اس کے اندر نہ ہو، الدین، اس کے اندر نہ ہو، الغلول، اس کے اندر امانت میں خیانت نہ ہو، جنت میں داخل ہوگا۔ ہم اور آپ چاہتے ہیں، اور اگر ہم چاہیں گے بھی، ان تمام چیزوں سے اگر پاک ہو جائیں، بری ہو جائیں، بچ جائیں، تو آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں، آسانی کے ساتھ بچ سکتے ہیں۔ لہذا میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، میری خواتین، میرے بچوں، تمام بھائیوں سے اور بہنوں سے میری یہ درخواست ہے، اپیل ہے، گزارش ہے کہ کل ملا کر کے جو بھی باتیں آپ کے سامنے تکبر اور اس کی تباہ کاریاں، تکبر اور اس کا انجام دونوں ملا کر کے اس کا لب لباب اور خلاصہ کلام یہی نکلتا ہے کہ انسان کو یقیناً ایک انسان کے سامنے تکبر نہیں کرنا چاہیے، ایک بندے کو کسی بندے کے سامنے تکبر نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی عورت کو کسی عورت کے پاس تکبر، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، کسی بھی قوم کو دوسری قوم مذاق کے طور پر، استہزاء کے طور پر، حقارت کی نگاہ سے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے، اور کسی بھی بھائی کو، کسی بھی نوجوان کو، کسی کے گھر والے ماشاءاللہ اچھا ہیں، اب اس کے کالج میں جاتے وقت، کالج سے باہر آتے وقت، کوئی بہت سارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہترین کار میں جاتے ہیں، کچھ نوجوان ایسے ہوتے ہیں شریف ہوتے ہیں، گھر کے کمزور ہوتے ہیں، بیچارے پیدل بھی جاتے ہیں، کوئی بائک میں جاتے ہیں، کوئی سائیکل میں جاتے ہیں، کوئی پیدل چلتے ہیں، تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کی مذاق اڑائیں، نہیں میرے بھائیو، ایسا کام نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بہن ہو، بھائی ہو، کوئی بھی ہو، ایسے کام بالکل نہیں کرنا چاہیے جس کی وجہ سے ہماری آخرت ختم ہو جائے، ہماری آخرت غارت ہو جائے، ہماری آخرت مٹ جائے، اور ہوتا بھی ہے، پتہ ہے آپ کو؟ جی میں نے دیکھا حیدرآباد شادان کالج کے اندر جا کر کے دیکھا، سروے کرنے کے لیے، مطلب پریکٹیکل دیکھنے کے لیے ہوتا کیا ہے دینی مدرسے میں اور دنیاوی کالجوں میں، ہوتا کیا ہے میں دیکھنے گیا تھا۔ جی تقریباً 1-1.5 گھنٹے کے جو معائنہ اور مشاہدہ کیا، اس کا رزلٹ یہی نکلا کم و بیش ملا کر کے کہ مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے لیول والے ہوتے ہیں اسی طریقے سے اداکاری کرتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی سوئٹزرلینڈ کے اندر ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں، سوئٹزرلینڈ کے اندر آج بھی بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، روڈ پر چلتے ہوئے آپ کو دیکھ کر کے چلیں گے، اس بندے کو شاید میری ضرورت ہے۔ اگر آپ کسی کے گھر سے گزر رہے ہیں، گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے وہ بندہ اس وقت تک اپنا دروازہ بند نہیں کرے گا جب تک کہ اس کے گھر کے سامنے سے آپ گزر نہ جائیں۔ کیوں؟ وہ یہ خیال کرتا ہے شاید اس بندے کو میری ضرورت ہے، میرے گھر کی ضرورت ہے۔ جب تک وہ آدمی وہاں سے گزر نہیں جائے گا تب تک وہ دروازہ بند نہیں کرے گا۔ اور آج کل مسئلہ الٹا ہے، کوئی آتے ہوئے دیکھ کر کے جلدی بند کرو، کہیں کچھ مانگ نہ لے، کہیں کوئی سوال نہ کر لے، بس سب پاپا کا فون بند، پاپا گھر میں ہے، پاپا نہیں ہے۔ اتنا بڑا پاپ پاپا کے ساتھ ہے،
پاپا گھر میں ہیں لیکن بچوں کو جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں. میں دوسروں کی بات نہیں کرتا، میں اس مسجد کے اندر نماز پڑھنے والے بھی لوگ ہیں. کیا اس مسجد والے بہت بڑے انبیاء کے خاندان سے ہیں؟ نہیں. حق بات بالکل دو ٹوک میں ہونا چاہیے. ایسا کام بالکل نہیں ہونا چاہیے، چاہے ابوالکلام ہو چاہے ابوالکلام کے باپ ہو. یہ کام سراسر نقصان والا کام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو نقصان سے بچائے. دنیا کے نقصان کی بھرپائی ہو سکتی ہے، آخرت کی نقصان کی بھرپائی نہ بیوی کرے گی، نہ بچے کریں گے، نہ کوئی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، ان باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دینے کی کوشش کرو، بیٹھانے کی کوشش کرو، اور یہ امید کرو کہ انشاءاللہ اگر ہمارے اندر یہ صفات ہیں تو اس کو دور کرو. اچھی صفات اپنے اندر لاؤ، اچھی سوچ اپنے اندر لاؤ. الحمدللہ نیک مزاج بنو. تکبر، پراؤڈ، گھمن، فخر، یہ سب تمام چیزوں کو ختم کرو. اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ جہنم میں جانا پڑے گا، جہنم کے اندر رسوائی ہوگی، جہنم کے اندر اوندھے منہ ڈال دیں گے، جہنم کی کھائی میں جانا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، ہم سب کو، نوجوانوں کو، بھائیوں کو، دوست احباب کو اور خواتین کو جو بھی باتیں میں نے کہی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام باتوں کے اوپر غور اور خوض کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین تکبر جیسی بری بلا سے ہم سب کو حفاظت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر جیسی صفات سے ہم سب کو رب العالمین بچنے کی توفیق نصیب عطا فرما. اللہ رب العالمین بھائیوں کو، بہنوں کو، نوجوانوں کو تکبر کی تمام علامتوں سے اللہ رب العالمین برات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.